بعد ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے؟ تو میرے بھائی سوال تو بہت اچھا ہے۔ بھائی کا سوال ہے کہ کیا غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں یا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آج کے حساب سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ آج سماج میں گاؤں گھر دیہاتوں میں آپ دیکھیں گے کہ باتوں باتوں میں لوگ صحیح معنوں میں قسم کھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ کوئی باپ کی قسم، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، بچے کی قسم، قرآن کی قسم، مسجد کی قسم، ٹوپی کی قسم، گاڑی کی قسم، یہ جو قسمیں لوگ کھا رہے ہیں تو اسے پتہ ہے نہیں ہے کہ بھائی یہ کتنا گناہ کا کام ہے۔ صحیح معنوں میں عورتوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے۔ آج اتنی جہالت سماج میں پھیل چکا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو غیر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں تو اسے گناہ کتنا ہو رہا ہے، یہ اور کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ سماج میں بہت سے ایسے کام ہیں، اعمال ہے اور گناہ لوگ کرتے ہیں اور وہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، عذاب کی دھمکی ہے، وعید ہے، لعنت ہے، باوجود اس طرح کے وہ کام کرتے ہوئے وہ اسے گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ایک کام ہے، غیر اللہ کی قسم، غیر کی قسم، مسجد کی قسم، قرآن کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، اور کبھی کبھی بات تکرار یہاں تک پہنچ جاتی ہے طرفین سے کہ دونوں طرف سے وہ اپنے بچوں کو نہلا کے غسل دلا کے مسجد میں لے کے آتے ہیں، چلو تم اپنے بچوں کی قسم کھاؤ، میں اپنے بچوں کی قسم کھاتا ہوں۔ میرے بھائیو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا کھانا جائز نہیں، حرام حرام حرام، اور یہ سماج میں لوگ کر رہے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سوال بہت اچھا ہے۔ ایک حدیث، جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی اپنے باپ دادا بھائی بہن بیٹا بیٹی ماں اور مسجد قرآن غیر کی قسم بالکل نہ کھائیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ حدیث بخاری حدیث مسلم میں ہے۔ آگے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر قسم کی ضرورت پڑ جائے، قسم کھانی ہے تو ٹھیک ہے، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ، اللہ کی قسم، ضرورت ہے اللہ کی قسم، ضرورت ہے اللہ کی قسم، لیکن باپ کی قسم جائز نہیں ہے، ماں کی قسم جائز نہیں ہے، قرآن کی قسم جائز نہیں ہے، بچوں کی قسم جائز نہیں ہے۔ ضرورت ہے اللہ کی قسم، اور ضرورت ہے تو قسم اللہ کی کھاؤ، نہیں تو بہتر ہے کہ تم خاموشی رہو، چپ رہو، قسم کھاؤ ہی نہیں۔ قسم کھانے کی ضرورت تو اللہ کی کھاؤ، نہیں تو قسم کھاؤ ہی نہیں، غیر اللہ کی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو گنہگار کتنا ہوگا، گناہ کتنا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، سماج کو پتہ ہی نہیں ہے، آج بہت سے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گنہگار کتنا ہوگا اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے تو۔ حدیث مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے، جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ غیر اللہ کے مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم، اگر کوئی غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اور شرک خطرناک گناہ ہے جس گناہ کی معافی نہیں ہے بغیر توبہ کے۔ اگر اس طرح کا گناہ کیا اور بغیر توبہ سے مر گیا تو مأواہم جہنم، جی اس کے لیے ٹھکانہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ شرک اصغر ہے یا اکبر، تو یہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے۔ ایک حدیث
دوسری حدیث، جس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیس منا، جو غیر کی قسم کھائے، امانت کی قسم کھائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلیس منا، وہ مجھ میں نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو غیر اللہ کی قسم نہ کھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر کی قسم کھا لیا، باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، گاڑی کی، قرآن کی، اگر کوئی قسم کھا لیا تو اس کی کفارہ کیا ہے؟ ایک حدیث، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف فقال فی حلفه باللات والعزى، اگر کوئی لات و عزا کی قسم کھا لے، لات و عزا مشرکین مکہ کے بتوں کے نام ہیں اور ان کے معبود کے نام ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی لات و عزا کی قسم کھا لے، قسم اٹھائے، تو اس کو یہ کہنا چاہیے فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اگر یہ کہتا ہے تو وہ غیر اللہ کی قسم کی کفارہ ہے، ہاں غیر اللہ کی قسم کی وہ کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، یا کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا، چاہیے کہ وہ قائل لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ، لیکن غیر اللہ کی قسم بالکل نہ کھایا کرے، بڑی وعید ہے، اور جیسے کہ حدیث آپ نے سنی۔